اکیلے میں ذاتی کر کے پھر میں نے اس کے سامنے بوتل مار کے پھر میں نے اینٹ مار کے کھالے میں پھینک دیا۔ کوشچننگ کی ہے تو اس نے پھر دوران کوشچننگ اس کا انکشاف اس نے کر دیا کہ جی میں نے ہی اپنے بھائی کو مرڈر کیا ہے آفٹر سڈنومی۔ عبداللہ کو میں نے سر میں اینٹ ماری، پہلے ذاتی کی، پھر میں نے اینٹ مار کے پھر میں نے کھالے میں پھینک کے میں چلے گیا تھا گھر۔ کیا سرسری ملاحظہ کرنے کے لیے تو اس کے جو کپڑے ہیں اس پہ بلڈ کے اسپاٹ تھے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم شراز پیک سے میں ہوں آپ کا میزبان شراز اسلم۔ ناظرین، آج کی جو ہماری کرائم سٹوری ہے وہ ایک 14 سالے فیضان لڑکے کے گرد گھومتی ہے جس نے اپنے بھائی کو اغوا کیا، اغوا کرنے کے بعد اس کا ریپ کیا، ریپ کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے آج سے 5 ماہ پہلے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا، اور آج سے 6-7 ماہ پہلے اس نے اپنے کزن عبداللہ کے ساتھ بھی ریپ کیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ یہ معاملہ تھا کیا، کیسے پیش آیا، یہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی ٹیم تھی، کون سے ایسے لوگ تھے، تحقیقات کیا کہتی ہیں اور ابھی تک کی تحقیقات کیا کہتی ہیں، اور ملزم بھی جو فیضان ہے ہمارے پاس موجود ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ تھا کیا۔ فیضان، میں نے اپنے بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ نے اپنے بھائی کو جب باہر لے کر گئے تھے اکیلے تھے کہ آپ نے یہ کام اکیلے نے کیا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ نہیں میں اکیلا ہی تھا، میں نے اکیلا ہی لے کے گیا تھا اسے، اکیلے میں ذاتی کر کے پھر میں نے اس کے سامنے بوتل مار کے پھر میں نے اینٹ مار کے کھالے میں پھینک دیا۔ تو تم نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ پہلے بھی کبھی کی تھی اس کے ساتھ؟ پہلے کوشش کی تھی پر نہیں، میں نے نہیں پھر کی تھی۔ تو یہ کب سے کرتے آ رہے ہو تم زیادتی؟ تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، کتنی تھوڑی دیر ہو گئی ہے؟ 6-7 ماہ۔ تو شروع کیسے کی؟ سب سے پہلے کس کے ساتھ کی؟ وہ ایک کزن دوست ماموں کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ کی تھی پہلے۔ تو زیادتی کر کے تم نے اسے پھر قتل کیوں کیا؟ وہ گھر سے گانے پڑتی تھی اسی لیے۔ کس وجہ سے گالیاں پڑتی تھیں؟ میں نے اس کو 1-2 چپیڑے مار دینی مجھے گھر سے خود پر نہیں، اسی لیے۔ تو تمہیں کوئی درد، کوئی افسوس نہیں ہو رہا کہ میرا بھائی، میرا خون، اس طرح کا کوئی تمہیں ترس نہیں آ رہا کہ میں نے کیا غلط اقدام کر لیے؟ آ رہا ہے کہ نام ہے افسوس۔ تم نے تو اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا، تو پتہ بہن کا کیا رتبہ ہوتا ہے؟ بہن کے ساتھ کس طرح کیا تم نے؟ وہ مجھ سے لے گیا تھا، کہاں پہ؟ کہ نام ہے وہیں تھوڑا سا پرلی سائڈ پہ، تو میں اسے لے گیا تھا کہ ہاں نام ہے سامنے گارڈ نے دیکھ لیا، میں اسے چھوڑ کے وہاں پر آ گیا تھا جو سے عبداللہ ہے، تو عبداللہ کو میں لے گیا تھا، رنگ روڈ تھا نہیں، تو اس کے ساتھ بھی جا کے میں نے ادھر زیادتی کی تو اسے کھالے میں پھینک کے تو میں گھر چلے گیا تھا۔ تو عبداللہ کو تم نے کیسے قتل کیا؟ عبداللہ کو میں نے سر میں اینٹ ماری، پہلے ذاتی کی، پھر میں نے اینٹ مار کے پھر میں نے کھالے میں پھینک کے میں چلے گیا تھا گھر۔ تو اس ٹائم تم کیسے بچ گئے؟ کسی کو نہیں پتا تھا اس لیے بچ گیا تھا۔ اور جب تم نے اپنی بہن سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تو گارڈ نے دیکھا تو اس نے تمہیں پکڑا نہیں کہ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا؟ نہیں دیکھا تھا، تو وہ کرسی پر بیٹھا تھا، تو جب میں کیا نام ہے جا رہا تھا توئے میں تھا نا، تو میں اس ٹائم اس نے مجھے دیکھ لیا تھا کرسی پر بیٹھے، تو وہ تاڑیں آئی تھی، اس نے مجھے ایک بال لگائی تو میں بھاگ گیا تھا۔ تو پولیس نے تم پہ کوئی زبردستی بیان تو نہیں لیا کہ تم خود ماننے ہو کہ میں ایسے کرتا رہا ہوں؟ مانا ہوں میں نے سب کچھ ایسے کیا ہے۔ تو ٹوٹل کتنے لوگوں سے تم زیادتی کر چکی ہو اب تک؟ اب تک 3 لوگوں سے بس۔ کیا تمہارے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرتا تھا؟ ہاں میرے ساتھ ذاتی کرتے ہیں، وہ گلی کے لڑکے ہیں وہ ذاتی کرتے ہیں، میرے کزن ہیں وہ ذاتی کرتے ہیں بس۔ تو زبردستی کے خود ہی تم شوق ہے تمہیں؟ نہیں زبردستی لے کے جاتے ہیں، کہتے ادھر کو چل اتنے تم لے تم نے کبھی شکایت لگائی اپنے گھر یہاں پولیس میں آ کے؟ نہیں کبھی نہیں شکایت لگائی میں نے۔ جی ہم تحقیقات سے متعلق پوچھیں گے، انویسٹیگیشن جو آفیسر ہیں ہمارے پاس موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل معاملہ تھا کیا۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا اصل ملزم اس کا بھائی ہے؟ جب ہمیں 15 کی کال موصول ہوئی تھی بچہ اغوا ہونے کی، تو ہم نے سرچ آپریشن کرتے رہے ہیں، پھر یہ بھی تھا اس کی فیملی بھی ساتھ تھی، ہمیں یہ جہاں جہاں ہی گیا وہاں پہ سرچ آپریشن کرواتا رہا۔ پھر نیکسٹ ڈے صبح ہمیں جب اگین 15 کی کال موصول ہوئی آفٹر FIR، تو کہ جی اس کی نامعلوم ڈیڈ باڈی ایک بچے کی ہے جو روہی نالہ اس کے رنگ روڈ کے پاس ہے۔ تو ہم نے جب ادھر گئے ہیں ان کے گھر والوں کو بلایا، انہوں نے آ کے شناخت کر لی ہے۔ پھر جب ہم نے کہا کہ جی جو بھائی اس کو لے کے گیا تھا اس سے ملوائیں، تو ہمارے جو سپروائزر آفیسر تھے SP انویسٹیگیشن عیسیٰ صاحب، میں تھا اور SHO صاحب تھے،
تو جب ہم نے اسے کوشچننگ کی تو یہ مسلسل ہمیں ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا. کبھی یہ ہمیں کچھ گائیڈ کر رہا تھا, کبھی کچھ گائیڈ کر رہا تھا. تو پھر جب اس کو ہم نے ویسے چیک کیا سرسری ملاحظہ کرنے کے لیے, تو اس کے جو کپڑے ہیں اس پہ بلڈ کے اسپاٹ تھے, جو کہ اس نے جب یہ انسیڈنٹ کیا تھا اس کے بعد مسجد میں جا کے اس کو واش آؤٹ کیا تھا. تو وہ اس کے پھر بھی وہ اسپاٹ رہتے ہیں. تو جب ہم نے اس سے پوچھا تو وہ نہیں جواب دے پا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میری فنگر زخمی ہوئی تھی, گھر والوں نے مارا تھا تو اس کے ہیں, لیکن اس کے اوپر جیکٹ تھی. تو وہ ہم نے پوچھا کہ کپڑوں پہ کیسے لگ گئے. پھر ہم نے جو ہمارے عیسیٰ صاحب تھے ایس پی صاحب, انہوں نے کہا کہ اس کو تھانے لے کے آئیں, وہاں سے اس سے مزید کوشچننگ کرتے ہیں. جب کوشچننگ کی ہے تو اس نے پھر دوران کوشچننگ اس کا انکشاف اس نے کر دیا کہ جی میں نے ہی اپنے بھائی کو مرڈر کیا ہے آفٹر سڈنومی. سر اب تک کی تحقیقات کے مطابق کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی درندے شخص لوگ ہیں کیا؟ ہاں جی, ابھی ابتدائی تفتیش میں تو ابھی فی الحال یہ اکیلا ہی ہے, لیکن ہم مزید جو ہے اس انویسٹیگیشن کو واس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے اس میں انوالومنٹ اس کو ہم کیفے کردار تک پہنچائیں گے. تو اس کا نام آنے کے بعد ان کے گھر والوں کی طرف سے کیا ری ایکشن تھا؟ اس کے گھر والوں نے کہا کہ اگر اس نے یہ کیا ہے, جرم کیا ہے, تو اس کو سزا دلوائیں. سر اس سے پہلے اس کی کزن تھی, جو اس کی جو سامنے کزن تھا, اس کی جو چھوٹی بہن تھی, ان کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہے, وہ آپ کیوں نہیں کر سکے؟ اگر تب تحقیقات ہوتی تو شاید آج یہ نوبت پیش نہ آتی اس قتل کی. جب وہ بچی والی ایف آئی آر ہوئی تھی وہ میرے آنے سے پہلے تھی, لیکن وہ وڈرا ہو گئی تھی ایف آئی آر, انہوں نے واپس لے لی تھی اپلیکیشن. دونوں نہیں, بچی والی. اس کے بعد جو عبداللہ کی ہوئی تھی تو وہ اس پہ انٹیروگیٹ یا انویسٹیگیشن چل رہی تھی. پھر میں ادھر آیا ہوں, ایس پی صاحب ہیں. آپ کو کتنی دیر ہوگی ادھر؟ ہاں مجھے 2 منتھ ہوں میں ابھی. یہ پہلا کرائم اس طرح کا دیکھ رہے ہیں کہ جی اس طرح کا پہلا کرائم ہے. جب ہم نے اس کو تفتیش کیا تو پھر ہمیں انکشاف تو ہو رہے تھے کہ محلے کے ہی لوگ ہیں, کیونکہ جب بچہ اغوا ہوا تھا کوئی شور شرابہ نہیں ہوا, تو ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ قریب ترین ہی کوئی آدمی ہے. لیکن بائی چانس یہ انسیڈنٹ اگین ہو گیا, تو پھر ہم نے کوئی رسک نہیں لیا. پھر ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہو یا صرف بلڈ کے نشان سے آپ نے اس کو پکڑا؟ جی بلڈ کے نشان سے, اور کوشچننگ ہم نے ان سے کی تھی. تو سر اب قانون اپنا کیا رستہ اختیار کرے گا؟ جی ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے پراپر انویسٹیگیشن ایویڈنس ہے اس کو ہم سبمٹ کروائیں گے, ڈی این اے کروائیں گے اس کا, اور جو ہمارا اس کیس سے ایس او پی ہے اس کو فالو اپ کر کے سزا دلوائیں گے. سر ڈی این اے کی رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ نہیں, ابھی اس کا ڈی این اے کروانا ہے. ہاں جی, اس کے بعد. سر اگر گھر والے ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا, ہمارا قتل تھا, تو اس صورت میں قانون کیا کہتا ہے؟ نہیں, وہ کورٹ انشاءاللہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی, لیکن ہم اپنی پراپر انویسٹیگیشن اور ایویڈنس کے ساتھ کورٹ میں ریپرزینٹ کریں گے اس کو. کیا بہت شکریہ. انویسٹیگیشن افسر ہمارے پاس موجود تھے. دیکھیں اگر جس دن اس نے پہلا ریپ کیا, اگر اسی دن تحقیقات ہو جاتی اور اس سٹوری کے پیچھے جاتے دیکھتے درندہ کون ہے, یہ سٹوری کی کس نے ہے, اس طرح کی حرکت کس نے کی ہے, تو شاید یہ جو آج زیادتی کا جو واقعہ پیش آیا ہے, قتل کا جو واقعہ پیش آیا ہے, یہ نہ ہوتا. بہت شکریہ, تھینک یو.